جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہماری بات ہو رہی ہے برطانوی عدالت کی طرف سے آنے والے فیصلے پر، جس میں محمد آصف اور سابق کپتان سلمان بٹ کو قصوروار ٹھہرایا گیا۔ ہمیں جوائن کیا اس وقت شہریار خان، سابق چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ۔ شہریار صاحب، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو کرکٹ پلیئرز ہیں، ان کے پیکیجز پہلے کافی لوکریٹو قسم کے ہوتے ہیں، بڑے اچھے پیکیجز ہوتے ہیں، اس کے باوجود یہ ٹینڈنسی کیوں ہے پلیئرز میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونے کی؟ بھئی اس کے یہ وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ماحول آپ ارد گرد اپنے دیکھتے ہیں، خواہ پالیٹکس میں ہو، بینکنگ میں ہو، کہیں بھی ہو، آپ اگر دیکھتے ہیں کہ وہاں کرپشن ہے اور کوئک وقت سے کہتے ہیں وہ بنا سکتا ہے آدمی، کوئی پوچھ تاچھ نہیں، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں، تو ظاہر ہے کرکٹرز کیوں نہ جائیں اس طرف۔ تو ایک تو بڑی بات یہ، لیکن یہ کوئی جواز تو نہ ہوا نا شہریار صاحب، ٹو رانگز ڈو ناٹ میک اے رائٹ۔ کرپشن ویسے تھا پاکستان کرکٹ کا، تو ویسے ہی جنازہ نکل رہا ہے سری لنکن ٹیم پر حملے کے بعد لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے، تو کرکٹرز کو تو کوآپریٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیے سری لنکا کا جو ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا وہ اور چیز ہے، میں بات کر رہا ہوں کہ یہ لڑکے اس طرف کیوں جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایٹماسفیئر کرپشن کا اتنا ہے ملک میں کہ ظاہر کہ وہ بھی چاہیں گے کہ ہم بھی کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں ریگس ٹو رچز، بہت غریب بچے جو ہے بعض وہ دیکھتے ہیں ایک دم آ جاتے ہیں 5 اسٹار ہوٹلز میں، بہت پیسہ بن سکتا ہے، یہ تو اس کو ریزسٹ نہیں کر پاتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ 2-3 لڑکے جو اس وقت اس زد میں آئے ہیں وہ اچھے خاندان کے ہیں، مڈل کلاس سے پروفیشنل لوگ ہیں جو کہ اچھے اسکول میں پڑھے، سلمان بٹ کی طرح۔ اب وہ کیوں انہوں نے اس طرف کیوں گئے، تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ صرف ایک لالچ ہے اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے دو تین جو باتیں بتائی ہیں ان کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، اور اسی حوالے سے میں نے پہلے بھی آپ سے سوال پوچھا تھا جب رابطہ منقطع ہو گیا تھا، اور میں نے ذاکر صاحب سے پھر وہی سوال پوچھا، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح سے آئی سی سی میں ایک اینٹی کرپشن اینڈ سیکیورٹی یونٹ ہے، کیا پاکستان کرکٹ بورڈ میں نہیں ہے؟ نہیں ہے، ہمارے یہاں ایک سیکیورٹی آفیسر تھے، اور میں ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیے بورڈ کو اپنے گریباں میں جھانک کے اپنی صفائی کرنی ہے کہ کہاں کہاں کوتاہی ہوئی ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ کی ٹیم میں جب کہ یہ اسپاٹ فکسنگ کا الزام لگایا ہم پر، اس وقت آپ کے ساتھ ایک سیکیورٹی آفیسر بھی تھے، ایک میجر صاحب تھے، وہ کیا کر رہے؟ سب کو معلوم تھا کہ یہ مظہر مجید جو ہے یہ ایک ایسا آدمی ہے جو کہ اس قسم کی حرکتوں میں لگا ہوا ہے، اس کے باوجود اس سے بالکل فریڈم تھی کہ وہ لڑکوں کے کمروں میں چلا جائے، ان کو کھانے پہ باہر لے جائے۔ تو کیا یہ سیکیورٹی آفیسر کر رہے تھے، کیا مینجمنٹ کر رہی تھی؟ ٹھیک ہے، اچھا آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا شہریار صاحب کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں کوئی اینٹی کرپشن یونٹ نہیں ہے، اور اس حوالے سے پہلے بھی ہماری بات ہو رہی تھی کہ نہیں ہے، اور یہ ہونا چاہیے اگر ہمیں پلیئرز کو لے کر آنا ہے سامنے جنہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے بین الاقوامی سطح پر، پھر ان کی کسی قسم کی ایک تو بات یہ ہے کہ ٹریننگ بھی ہونی چاہیے، اور ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ان کی پھر اکاؤنٹیبلٹی اور ان پر چیک بھی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی ایسی ایڈوائز دینا چاہیں گے، کوئی سجیشن دینا چاہیں گے جس سے ہم مستقبل میں اس طرح کے واقعات کو روک سکتے ہیں؟ بھائی سچی بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہم لوگ لیکچر تو دیتے تھے ان بچوں کو، لیکن لگتا ہے ان کا کچھ اثر نہیں ہوا ہے لیکچروں کا۔ لہٰذا اب جو چیزیں کرنی ہیں ہمیں وہ یہ ہے کہ ایک بڑا سخت ڈسپلن ہمیں کرنا ہوگا، اور اس ڈسپلن میں ہماری کوشش ہی ہونا چاہیے کہ لڑکوں کے ساتھ نہ صرف سیکیورٹی آفیسر ہو، میرے خیال سے ایک اسپورٹ سائیکو اینالسٹ کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے، تاکہ وہ سائیکو اینالسٹ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ سمجھ جائے کہ یہ لڑکا ان میں سے کس کا کیریکٹر کیسا ہے اور اس کا رجحان۔ ٹھیک ہے، سابق چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ شہریار خان ہمارے ساتھ موجود تھے، اس کیس کے حوالے سے اظہار کر رہے تھے۔ پروگرام میں تشریف لانے کا بہت شکریہ۔ جو آخری سوال میں نے شہریار خان صاحب سے پوچھا، میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا، وہی میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا اور پھر ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھوں گا۔ 30 سیکنڈز میں مجھے بتا دیں کہ فیوچر میں ہم اس طرح کے واقعات کو کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں ایک ایسا سسٹم بنانا چاہیے جس میں کھلاڑیوں کو یہ پتا ہو کہ اگر انہوں نے ذرا سی ان سے کوئی لغزش ہوئی تو اس کا جو ایکشن ہے وہ امیڈیٹ ہوگا بغیر کسی روک ٹوک کے، نمبر 1۔ نمبر 2،
آپ کو اگر کوئی ایگزامپل سیٹ کرنا ہے تو اس میں کبھی ہیسیٹیٹ مت کیجئے. کسی کھلاڑی کا کتنا بڑا اسٹیچر کیوں نہ ہو, اگر آپ کو شک بھی ہے وہ کھلاڑی کسی غلط کام میں انوالو ہے تو اس کے خلاف ایکشن فوری طور پر اور سخت ترین ایکشن ہونا چاہیے, کیونکہ الٹیمیٹلی یہ ملک کی جو عزت ہے اس کا سوال ہوتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب, آپ کا بھی لاسٹ کامنٹ لوں گا اسی حوالے سے کہ اس طرح کے واقعات کو کیسے اوائڈ کیا جا سکتا ہے, اور پاکستان کرکٹ بورڈ میں کوئی اینٹی کرپشن یونٹ نہیں ہے, اس کے لیے کیا پارلیمان کو قانون سازی کرنی پڑے گی یا پاکستان کرکٹ بورڈ ایک سبارڈینیٹ باڈی کے طور پہ خود بھی ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن یا سیکنڈری لیجسلیشن بھی کر سکتا ہے؟ یہ خود رولز بنا سکتے ہیں, آئی سی سی میں بھی رولز ہی بنے ہوئے ہیں, وہاں بھی نہیں ہے لیجسلیشن. لیکن میں ایک سجیشن دوں گا کہ ہمارا کوئی ایسا میکنزم ہو کہ پلیئرز کو آپ رکھیں انڈر واچ اینڈ اسپاٹ لائٹ اوور دیئر, تاکہ انہیں پتا ہو کہ ہی از بینگ واچڈ اور کوئی ایسی لغزش نہ ہو پائے. سزا کے ساتھ جرائم کم نہیں ہوتے. اگر سزا سے جرم کم ہوتے تو ہمارے ملک میں سزائے موت ہے, قتل کی, کیا قتل کم ہو گئے ہیں؟ سزا اپنی جگہ پہ, جزا اپنی جگہ پہ, لیکن یہ جو چیک اینڈ بیلنس ہے وہ بورڈ کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی ٹیم جاتی ہے کوئی ایسا میکنزم ہو ان بلڈ جس سے دے آر کیپٹ انڈر اسپاٹ لائٹ اینڈ دے شوڈ بی آل اکاؤنٹیبل ٹو دا کیپٹن. ٹھیک ہے ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب پروگرام میں تشریف لانے کا بہت شکریہ. ذاکر حسین سعید صاحب پروگرام میں تشریف لانے کا بہت شکریہ. شہریار خان سابق چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ ہمارے ساتھ تھے, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, جو واقعہ ہوا وہ تو ہو گیا, اب آگے ہمیں اس چیز پر دھیان دینا چاہیے کہ اس طرح کے واقعات کو ہم مستقبل میں کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں تاکہ بین الاقوامی سطح پر ہمارے ملک کو رسوائی نہ اٹھانی پڑے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.